لوگ لکھ کے رکھتے ہیں 7 مرتبہ استلام. اب یہ رحمۃ اللہ ادھر سے چلنا، ارے میرا استلام باقی ہے بھائی، میرا استلام باقی ہے، میرے کو استلام کرنا ہے. بھائی استلام کوئی ابھی فریضہ نہیں ہے آپ کا. اور آج کل وہ لگا دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ستون اور کٹن لگا دیتے ہیں تاکہ لوگ وہاں پر بھیڑ نہ کریں. تو یہ جو عمل جتنے لیول کا ہے اتنے اعتبار سے اس کو رکھیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کا استلام چھوٹ گیا تو آپ کا عمل ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو کہاں جانا ہے؟ صفا مروہ کی پہاڑی پر. اب صفا مروہ کی طرف جب جاتے ہیں تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. اور اس میں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیوں کے نام ہیں اور قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. شعائر کے معنی اللہ کی تاریخی علامات میں سے. اب وہ علامت کیا ہے؟ میں حاجیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ حج پر جانے سے پہلے ان علامات کا مطالعہ کریں، ان کی اسٹڈی کریں، پڑھائی کریں کہ کیا دور تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے سفر کیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کیسے وہاں پر پہنچے، حضرت حاجرہ کا واقعہ. تو یہ سارے واقعات اگر آپ کے ذہن میں ہوں گے نا تو آپ کو ایک طرح کا اٹریکشن ہوگا، ایک طرح کا آپ کی دلی اور قلبی جو ہے نا تعلق ہوگا. لہذا آپ کیا پڑھیں گے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اور اسی طریقے سے اب وہاں جب پہنچ جائیں گے، صفا پر پہنچیں گے، تو صفا پر پہنچنے کے بعد آپ کو کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر دعا کرنی ہے. اب جیسے طواف میں حجر اسود سے حجر اسود ایک چکر، حجر اسود سے حجر اسود دوسرا، حجر اسود سے حجر اسود تیسرا، برابر ہے نا، چاروں کنارے. یہاں صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، صفا سے مروہ 3، مروہ سے صفا 4، اس طرح کا ہوگا. یہ اچھی طرح ذہن میں رکھے. کچھ لوگ جو ہے نا 7 کی جگہ 14 چکر لگاتے ہیں. ہمارے ساتھ 2 سال پہلے ایک حاجی صاحب تھے، بہت گڑبڑ طواف کے اندر 5ویں چکر میں، کتنے میں تمہارے کتنے میں؟ تو ہمارے ساتھی نے کہا کہ 5ویں. میرے تو 7واں ہے، میرا تو 7واں ہے. تیسرے میں ملے. مطلب وہ اتنی گڑبڑ، ہر چکر میں دوسرے کو پوچھے. اب صفا مروہ کی سعی ہو گئی، ہمارے ساتھی جمع ہو گئے، حاجی صاحب کدھر ہے؟ تو ایک نے بولا بھائی وہ تو پہنچ گئے ہوں گے ہوٹل میں، وہ تو بہت اسپیڈ گاڑی تھی ان کی. تو نہیں، بولے وہ تو ساتھ میں فون تو کرو. فون کیے، بولے میرا 5واں چکر چل رہا ہے. ارے بولے آپ تو بہت پہلے وہاں سے فارغ ہو گئے تھے. بولے ہاں میں تو ایک دم جلدی کر رہا ہوں، اتنے میرے پیر بھی دکھ گئے ہیں. تو خیر بولے ہم لوگ ادھر انتظار کر رہے ہیں، آپ آ جاؤ. اب وہ حضرت پورے چکر کر کے آئے. تو بولے کیا ہوا؟ تو بولے میں تو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 1، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 2، تو 7 کی جگہ حضرت 14 چکر لگا کے آئے ہیں. تو یہ سب چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہے. اب جیسے ہم صفا سے شروع کریں گے، تھوڑا آگے چلنے کے بعد ہے نا گرین جو ہے نا وہ ملے گا. اس کو بولتے تھے کہ یہ سمجھانے کے لیے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 1 چکر نہیں بلکہ 2 چکر ہوتے. تو گویا آپ کا صفا سے شروع ہوگا اور مروہ پر ختم ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب جیسے آپ صفا سے تھوڑا آگے بڑھیں گے نا، گرین لائٹ آپ کو دکھے گی. وہ گرین لائٹ سے دوسرے گرین لائٹ تک آپ کو جو ہے نا دوڑنا ہے، تیز دوڑنا ہے. صرف مردوں کو، خواتین کو نہیں. کیوں؟ دیکھیے بہت اہم واقعہ ہے اور یہ واقعہ اپنے ذہن نشین کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑی عمر میں، بعض حدیث میں آتا ہے کہ 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ہوئی. ان کا نام کیا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب اولاد ہونے کے بعد کچھ دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اس دودھ پیتے بچے کو اور ان کی ماں کو، ماں کا نام کیا تھا؟ ہاجرہ. ان کو حدیث میں آتا ہے ہاجر کے معنی ہوتی ہجرت کرنے والی. تو حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو جاؤ ان کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو. 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم ہے، 14ویں پارے میں سورہ ابراہیم. تو سورہ ابراہیم کا ایک رکوع ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَيْتَ آمِنًا. وہ رکوع کی تفسیر پوری پڑھ لینی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو. ربنا انی اسکنت من ذریتی واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. کہ اللہ میں نے اپنے ذریت کو یعنی میری بیوی اور بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا. اب
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو وادی غیر ذی زرع کہاں پتہ نہیں تھی، وہ تو شام میں رہتے تھے. تو حضرت جبرائیل آئے کہ چلو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قافلہ چل رہا ہے. جہاں بہت اچھا خوشنما باغ پانی دکھتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت جبرائیل کو پوچھتے تھے یہی جگہ ہے کیا؟ تو کہا نہیں یہ نہیں جگہ، اور آگے چلو. یہ جگہ ہے؟ کہا یہ جگہ نہیں. اچھی اچھی جگہ وہ نہیں تھی. اب جب مکہ پہنچے، مکہ بزرگوں آپ پرانا مکہ دیکھیے جا کر، کالے پتھر، نوکیلے پتھر اور شوکا یعنی کانٹے ہوا کرتے تھے، اور ایک قطرہ پانی نہیں، کوئی پرندہ نہیں، کوئی انسان رہنے والا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چپ کہ بھئی اتنی زبردست وادی میں کیسا ہوگا. حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ یہی جگہ ہے. اور جو زمزم کے پانی کی جگہ تھی وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ کو اور دودھ پیتے بیٹے اسماعیل کو وہاں پر اتار دیا. اتار کے اپنی سواری لے کے آگے چلنے لگے. حضرت ہاجرہ آواز دے رہی کہ ابراہیم ایسے جنگل بیابان میں چھوڑ کر ہمیں کہاں جا رہے ہو؟ یہاں ایک انسان نہیں ہے، چرند نہیں، کوئی جانور آ جائے گا، کوئی شیطان، کوئی مخلوق، کوئی پریشان کرنے والے، کون ہمارا پرسان حال ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام شاموں چلتے رہے. حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے، بچہ گود میں ہے، ذرا تیزی سے دوڑی اور حضرت ابراہیم کے سواری کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. اور ایک تاریخی جملہ حضرت ہاجرہ نے کہا، اللہ امرک بہذا، تفسیر ابن کثیر میں جملہ ہے کہ ابراہیم کیا اللہ نے تم کو یہ حکم دیا ہے کہ اس وادی میں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سر ہلایا. دل کی کیفیت کیا ہوگی آپ سوچئے. اگر ہماری بیوی اور بچے کو، وہ بھی بچہ جو 80 سال کی عمر میں ہوا ہے، اور وہ بیوی جس سے اتنا محبت اور اتنا تعلق ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جملوں سے سمجھانے کا وہ نہیں تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا. تو حضرت ہاجرہ نے کہا پھر تو کوئی بات نہیں، جس اللہ نے ابراہیم کو اتنی خطرناک آگ میں محفوظ رکھا، وہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو اس وادی غیر ذی زرع میں ضائع نہیں کریں گے. اس کے بعد حضرت ہاجرہ اس جگہ پر آ کے بیٹھ گئی. تھوڑا سا پانی تھا، کچھ کھجوریں تھی. اب 3-4 دن گئے، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، حتیٰ کہ بچے کو پلانے کے لیے دودھ بھی ختم ہو گیا. اب بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے. ذرا ہماری مائیں اور بہنیں توجہ دیں کہ کیا کیفیت ہوگی ماں کی آنکھوں کے سامنے بچہ پانی کے لیے تڑپ رہا ہے. اور تڑپنے کی کیفیت کیا ہے کہ ابھی مرا تب مرا، کہ پانی ہی نہیں ہے. اب ماں بے چین ہے، اس کو اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ اللہ کریں گے، لیکن کوشش پوری کر رہی ہے. امید کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ فرشتہ اوپر سے اترے گا، بلکہ ہم کو کوشش کرنی ہوگی. لہذا حضرت ہاجرہ صفا پہاڑی کی طرف دوڑی. اس وقت وہ 2 پہاڑیاں تھیں. اب پہاڑ پہ جو اوپر چڑھتی تھی تو اسماعیل بھی نظر آتے تھے، اور اوپر چڑھ کے دیکھ رہی ہے کہ کوئی قافلہ ہو، کوئی کنواں ہو، کوئی مشکزہ ہو، کوئی پانی کا چشمہ ہو تو میں اپنے بیٹے کو پانی پلاؤں گی. جب نیچے آتی تھی تو ان کو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے. سمجھے آپ وادی میں آ گئے تو نظر، تو وہ تیز دوڑتی تھی. اللہ کو اپنی اس بی بی ہاجرہ کی ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے مردوں کو حکم ہو گیا کہ اس 2 حصوں میں تم کو تیز دوڑنا ہے. یہ ہے یعنی خواتین اسلام نے اور اللہ کی نیک بندیوں نے بھی ایسے بڑے بڑے عمل کیے ہیں کہ مردوں کے لیے حکم ہو گیا کہ اس عمل کی نقل کرو. اب وہ صفا پہاڑی سے اتری، تیزی سے دوڑی، مروہ کے اوپر چڑھی. وہاں دیکھ رہی ہے کچھ نہیں، بے چین ہے. ماں کے سامنے بچہ پیاس کے لیے تڑپ رہا ہو. پھر اتری، پھر صفا پر، پھر صفا سے اتری مروہ پر، مروہ سے اتری صفا پر، صفا سے اتری مروہ پر. اب جب مروہ پہ اتری تو کیا دیکھتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے جو پیر کا جو نچلا حصہ ہے اس کو زمین پر ایسے تڑپنے کی وجہ سے ایسے جو ہے کر رہے ہیں. وہاں سے پانی نکلا. سبحان اللہ. دوڑ کر بھاگی اور اس پانی کو اس کا منڈیر بنایا، یعنی کھڈا کر کے کہ پانی کو روکے، پانی تو نکل کے جا رہا ہے تو یہ سوکھ جائے گا بعد میں. تو منڈیر بنائی تو پانی اتنا اسپیڈ میں تھا کہ وہ منڈیر سے وہ باہر آ گیا. تو ذرا دور سے ایک بڑا سرکل بنائی کہ اس زمانے میں تو یہ ساری چیزیں کامن سی تھی، خواتین کو پتہ ہوتا تھا. تو کھڈا کر کے کہ پانی محفوظ ہو جاوے. پانی اور باہر نکلا. تیسرا بڑا منڈیر بنا، ایک دم بڑا. پانی رکتا ہی نہیں، پانی اس سے باہر نکلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رحم اللہ ہاجر، اللہ ہاجرہ پر رحم فرمائے کہ جب پانی اور آگے بڑھنے لگا تو حضرت ہاجرہ نے کہا زم زم. زمزم کے معنی ہیں ٹھہر جا ٹھہر جا.
حضرت حاجرہ کے اس جملے پر وہ زمزم کا پانی وہیں رک گیا۔ اگر حضرت حاجرہ زمزم نہیں کہتی تو زمزم کے پانی کی نہری پورے دنیا کے اندر ہوتی تھی۔ اتنے سالوں سے اتنی تیزی سے پانی نکل رہا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں حاجی اور عمرہ کرنے والے وہ ہر سال اتنا پانی وہاں پیتے ہیں، پانی لے کر آتے ہیں، لیکن الحمدللہ پانی میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے۔ اس میں یہ ایک بات بتلائی گئی ہے کہ زمین سے پانی نکالنے کی طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، لیکن اس کے لیے طلب، اس کے لیے بے چینی، اس کے لیے اللہ سے تعلق، کہ حضرت حاجرہ کے دل کی یہ بے چینی تھی کہ اللہ نے وادی غیر ذی زرع سے پانی نکالا۔ اگر ہم اللہ سے جذبے کے ساتھ، میں یہ عمل بتلاتا ہوں کہ صفا مروہ پر پڑھنے کا کوئی خاص عمل نہیں ہے، چوتھا کلمہ آپ کو پڑھنا ہے، چوتھا کلمہ پڑھے، میں اپنا عمل بتاتا ہوں اپنے طور پر، کوئی اس میں سنت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، عبادت نہیں ہے۔ میں اپنے دور کو، بچپن کو یاد کرتا ہوں کہ میں جب پیدا ہوا تھا امی ایک واقعہ سناتی تھی۔ میں جب 4 سال کا ہوا تھا تو اسکول گیا تھا، تو ہمارے ایک استاد تھے جو مجھے سمجھاتے تھے۔ میں جب 5 سال کا تھا تو ہمارے نیچے ایک چچا رہتے تھے دکان والے، وہ چاکلیٹ دیا کرتے تھے۔ ہر ایک کے ساتھ زندگی میں ایسے واقعات ہیں۔ 7 سال کا ہوا، سائیکل سے گر گیا تو مجھے ایک چچی نے جو ہے وہ میرے پیر پر پٹی باندھی اور کہا بہت مستی کرتا ہے، اتنا تو کو مار لگتی ہے۔ تو ایسے سب لوگ آپ کی آنکھوں کے سامنے آئیں گے، کتنے لوگوں کے احسان آپ کے آنکھوں کے سامنے آئیں گے، آپ ان کو دعائیں دیں گے۔ کتنے لوگوں کے ساتھ آپ نے کچھ غلطی کی ہوگی، پتھر اٹھا کے مارا، کسی کے سر پہ لگ گیا تھا، کرکٹ کھیل رہا تھا، کسی کی جو ہے کانچ توڑ دی تھی، تو آپ کو یاد آئے گا اللہ میرے ساتھ اس سے طرف سے ظلم ہو گیا۔ ہمارے یہاں ایک چنے والا تھا، چنے والا۔ اب بچے ہوتے ہیں اسکول کے، وہ چنے کی پوڑیاں باندھتا تھا اور یہاں بچے لوگ اسکول چنے اٹھا کے کھانا شروع کر دیتے تھے، جیب میں رکھتے تھے۔ تو مجھے وہ واقعہ جو ہے نا صفا مروہ پہ یاد آیا۔ پھر میں نے اندھیری میں، ہم ڈی این نگر میں رہتے تھے، تو میں وہ چنے والے کے پاس گیا۔ وہ پورا علاقہ ڈیولپ ہو گیا، لیکن چنے والا آج بھی ویسا ہی ہے، اور اس کی وہ پٹی بندھی ہوئی، غیر مسلم ہوتا ہے نا، ہندو جو باندھتے ہیں۔ تو میں نے چاچا کو بولا کہ کیسے ہو، کیا ہو، ان کو ایک رقم دینی لگے، بھائی اتنا یہ 10,000 روپے میں دینا چاہتا ہوں، ہم لوگ نے بچپن میں آپ کے بہت چنے کھائے۔ اس کو بھی مطلب بچپن یاد آیا، ہم لوگ جاتے تھے، یاد آ رہے، نہیں کوئی بات نہیں، تم تو میرے بچے ہو، میرے کو نہیں معلوم تھا، میرے کو معلوم تھا تم لوگ چنے کھاتے ہو، لیکن وہ تو میری دکان ہے، کوئی بات نہیں۔ وہ پیسے لینے سے بھی اس نے انکار کر دیا، لیکن اس کے دل میں تو بات آئی ہوگی نا کہ اتنا بڑا ہونے کے بعد اس شخص نے اس بات کو یاد رکھا۔ تو یہ موقع ہیں کہ ہم اپنے ان اعمال سے اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ دوڑ جانا، اور ایک یہ سوچ کر دوڑنا کہ حضرت حاجرہ کیسی دوڑی ہوگی، کیا دل کی بے چینی ہوگی، اور اس بے چینی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کا پانی دیا ہے۔ مجھ کو دعا کرنے کے لیے کہا ہے کینسر کے پیشنٹ نے، میرے لیے تو ممکن نہیں ہے، ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تیری قدرت ہے، تو ایسے بیمار کا علاج کر سکتا ہے۔ کہ مقروض ہے، قرض میں ڈوب گیا ہے، لوگوں کے ساتھ نماز میں، مسجد میں نہیں آتا ہے کیونکہ چہرہ نہیں بتا سکتا ہے، اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ایسا کاروبار، کوئی ایسا معاملہ اس کا ہو جائے کہ ساروں کے سارے کے قرضے ادا ہو جائے۔ تو یہ آپ کا تیسرا عمل تھا صفا مروہ کی سعی۔ جب 7 چکر پورے ہو جائیں گے، صفا پر دعا، مروہ پر دعا، صفا پر دعا، مروہ پر دعا، 7 چکر مکمل کرنے کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ بال کو کٹ کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں حلق۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ وہیں کریں، اپنے ہوٹل پر بھی جا کر سکتے ہیں۔ خواتین تو بالکل وہاں پر نہ کرے، بہت سی بہنیں جو ایک دوسرے کے بال کاٹتی ہیں وہاں نہ کاٹے، اس لیے کہ بال جو ہے نا وہ سطر کا حصہ ہے، اور اجنبی شخص وہاں آپ کے سطر کو دیکھے تو آپ اپنے کمرے پر چلے جائیں۔ اس کمرے پر جانے کے بعد ایک بہن جو احرام کی حالت میں دوسرے بہن کے بال کاٹ سکتی ہے، شوہر جس نے ابھی اپنا سر نہیں حلق نہیں کرا ہے وہ اپنی بیوی کے بال کاٹ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ان کے تو بال صرف ان کی چوٹی کے یہ جو انگلی کا تیسرا حصہ ہوتا ہے، ایک پوروا جس کو کہتے ہیں، اتنے بال ان کو کٹانا ہے، ان کا جو ہے گویا احرام سے فارغ ہو گئے۔ اور مردوں کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ وہ پورا کے پورا حلق کرا لیں یا پھر جو ہے قصر کرا لیں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی حج میں تو پھر کرانا ہی ہے، کوئی بات نہیں، حج میں واپس جو ہے بلیڈ گھما لیں گے۔ کتنے لوگ تو دن میں 2 3 مرتبہ عمرہ کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، ہر مرتبہ خالی بلیڈ گھما دیں گے، وہ بلیڈ گھما لیتے ہیں۔ تو ایک عمل ہے، اس عمل کی نقل ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ الحمدللہ ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پہلے عمرہ کا عمل ہے جو ہم ہندوستان سے جا کر کرتے ہیں۔ جی کچھ سوال ہے؟
تو عمرہ کے عمل کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. اب یہ عمرہ کی بات ہو گئی. اب آگے آ جاتے ہیں حج پر. ٹھیک ہے. اب وہ حج کے سلسلے میں ویسے تو ماشاءاللہ تفصیل سے وہاں بھی بتاتے ہیں، لیکن میں یہاں سے آپ کو بتاؤں کہ حج کا احرام آپ کب سے باندھیں گے. اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، 23 تاریخ کو آپ جائیں گے انشاءاللہ، 24 کی دن میں کوئی بھی وقت جو طے کریں گے اس کے اعتبار سے آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد وہ ذی الحجہ کتنی ہوگی؟ جی نہیں یہ عمرہ جو مکمل ہوگا نہیں 2-3 ہوگی، 6 کو عمرہ مکمل ہوگا. اچھا 24 کو 6 ذی الحجہ ہے، تو پھر بہت زیادہ وقت بھی نہیں ہے. اب آپ عمرہ کے بعد اعمال حج کے لیے شروع ہوں گے. تو لوگ بہت مرتبہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کو جو ہے نا احرام پہننے کے لیے بیت اللہ جانا پڑے گا، مسجد حرام جانا پڑے گا. کہیں نہیں جانا ہے، جو جگہ پر آپ رکے ہیں وہیں سے آپ کو حج کی نیت کرنا ہے. یہاں سے آپ نے عمرہ کی نیت کی تھی، اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبل منی، عمرہ کی نیت عربی میں کریں، اپنی زبان میں کریں. ایسے یہاں پر اب آپ حج کی نیت کریں گے. اور حج کے 5 دن ہیں. کتنے دن ہیں؟ 5 دن ہیں. پہلا دن اس کو کہتے ہیں یوم الترویہ، بولے میرے ساتھ، یوم الترویہ. دوسرا یوم عرفہ. تیسرا یوم النحر. اس کے بعد چوتھا اور پانچواں ایام تشریق. اس کو ہم 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ، یہ 5 دن جو ہے نا یہ ایام حج کہلاتے ہیں. اب آپ اپنی قیامگاہ پر ہوں گے، آپ کو بتایا جائے گا. عام طور پر ٹور کے ذمہ داران 7 کی رات کو آپ کو مینا لے جاتے ہیں. اصل حکم تو یہ ہے کہ 8 کو آپ مینا پہنچے ظہر سے پہلے، اور 5 نمازیں 8 تاریخ کی، 8 ذی الحجہ کی 5 نمازیں کون کون سی؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر. ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر، یہ 5 نمازیں آپ کہاں پڑھے؟ مینا میں پڑھے. لیکن ٹریفک کی وجہ سے اور خیموں کے اندر ایک ترتیب کی وجہ سے عام طور پر 7 کی رات کو لے جاتے ہیں. کسی مسلک میں، کسی قول میں، کسی میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. بہت سارے حاجی بولتے ہیں نہیں 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 تم لوگ لے کے جاؤ، ہم تو صبح میں فجر کے بعد میں آ جاؤں گا. آپ کے لیے تنہا آنا، خیمے تک پہنچنا آسان نہیں ہے. پرانا حاجی ہو تب بھی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے جو ٹور کے ذمہ داران، اس میں کیا ہے، کچھ استحباب ہوتا ہے، وہ ایک مستحب عمل آپ کا چھوٹتا ہے. لیکن اگر آپ، ایک مثال، ہمارے ساتھ ایک حاجی نے کہا کہ بھائی میں جو ہے نا ہم لوگ رات میں نہیں جائیں گے اور جو ہے نا صبح میں جائیں گے. اب اس نے ماحول بنایا، سب گروپ کا ماحول بنا، نہیں نہیں ہم رات میں بس نہیں. آپ بس ہے نا دو چکر لگاتی ہے، اسی لیے اس کو ترویہ بھی کہتے ہیں. 2 چکر لگاتی ہے. تو اب وہ کہا کہ ہاں پہلے دوسرے گروپ والوں کو جانے دو. اب وہ بس گئی، واپسی میں پھنس گئی. فجر کے بعد بس نہیں آ رہی ہے. 9 بج گئے، 10 بج گئے، 11 بج گئے. اب وہ حاجی صاحب جس نے سب کا ماحول بنا تھا نا وہ غائب. پبلک تو ان کو چھوڑے گی نہیں. اب ظہر تک پہنچنا لوگوں کے لیے کیا ہو گیا؟ مشکل ہو گیا. تو اس لیے ٹور کے ذمہ دار، ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے، ان کو معلومات ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کریں. ٹھیک ہے نا. تو 8 کی رات، 7 کی رات کو آپ وہاں سے نکلے اپنے کمرے میں فارغ ہو کر، نہا دھو کر، جیسے بال کٹانا، ناخن کرنا، یہ ساری چیزیں کر کے مکمل طور پر فارغ ہو کر پھر جو ہے آپ احرام باندھیں گے. جیسے احرام کا طریقہ آپ کو بتلایا، 2 رکعت نماز پڑھیں گے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد احرام کی نیت کریں گے. اب حج کی نیت کریں گے. اب حج کا عمل ہے آپ کا، حج کی نیت کریں گے. اور اس وقت جیسے نیت کریں گے آپ کو تلبیہ کہنا شروع کرنا ہوگا. یہ تلبیہ یہاں شروع ہوگا اور ختم کہاں ہوگا؟ 10 تاریخ میں جب بڑے شیطان کو کنکری مانیں گے، اس کو کہتے ہیں جمرہ عقبہ کی روی، تو اس وقت آپ کا یہ جو ہے عمل تلبیہ کا مکمل ہوگا. یہ درمیان میں بتا دیا. تو 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے اپنی قیامگاہ سے حج کے لیے احرام باندھیں گے. مکہ جانا، کعبۃ اللہ جانا کوئی شرط نہیں ہے. ایک جملہ اس وقت یہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم ہذی حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، کہ اللہ یہ ایسی حج کی نیت ہے جس میں نہ کسی قسم کا دکھلاوا ہے اور نہ ہی نام نمود شہرت ہے. اللہ تیری رضا کے لیے میں حج کے اعمال کرتا ہوں. اب آپ اپنے قیامگاہ سے، اپنے ہوٹل سے، اپنی جو بلڈنگ ہے وہاں سے آپ کو بذریعہ بس کہاں لے کر جائیں گے؟ مینا میں لے کر جائیں گے. اور مینا میں نے جیسے بتایا کہ اصل عمل ہے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر. لیکن آپ فجر سے پہلے پہنچ جائیں گے
تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 نمازیں آپ کی مینا میں ہوگی۔ کون سی تاریخ ہے؟ 8 تاریخ۔ 8 ذی الحجہ کو کون سا دن کہتے ہیں؟ یوم الترویہ۔ اب یوم الترویہ کیوں کہتے ہیں؟ ترویہ کے معنی جو ہے نا، پانی مشکزے میں جمع کر کے لے کر چلنا، روا یروی، پانی نکالنا۔ تو اس زمانے میں دیکھو پورے مینا کے اندر کہیں پانی کا انتظام نہیں تھا، لوگ اپنا پانی لیتے تھے، اپنے مشکزے اپنے کندھے پہ رکھ کے جاتے تھے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الترویہ۔ آج تو اللہ کا فضل ہے کہ اپنے کو پانی کی بوٹل بھی ساتھ میں لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، ساری جگہوں پر اللہ کا فضل سے انتظام ہے۔ تو یہ یوم الترویہ کہلاتا ہے، جس دن لوگ اپنے پانی کا انتظام کرتے تھے مینا کے لیے۔ یہ 8 ذی الحجہ ہے۔ کتنی ذی الحجہ ہے؟ 8 ذی الحجہ۔ کنٹینیو کریں یا بریک دیں؟ 8 ذی الحجہ۔ اب 8 ذی الحجہ کو آپ مینا میں رہیں گے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 نمازیں آپ کو خیمے میں پڑھنا ہے۔ اور خیمے میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اعمال کیا ہے؟ آپ کو اپنے احرام کی چادر میں رہنا ہے۔ حاجی بھائیوں، حاجنی بہنوں، اپنا نیت بنا لو، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ یہ 5 دن اپنے ضائع ہونے سے بہت بچانا۔ وہاں واش روم ٹائم لیمٹ میں بنتے ہیں، وضو کا بہت لمیٹڈ ایریاز ہوتے ہیں، حالانکہ ماشاءاللہ ٹور کی طرف سے سارا ذمہ ہوتا ہے، لیکن کبھی آپ کے ٹوائلٹ میں پانی نہیں آ رہا ہے، کچھ تکلیف ہوئی، اپنے آپ کو بس میں اور میرا اللہ، یعنی یہ احرام کے ساتھ ایسا سمجھے کہ میرا تعلق دنیا سے ختم ہو گیا ہے۔ ورنہ ارے یہ خیمے کے اندر اے سی نہیں چل رہا ہے، ہمارے والے میں اے سی نہیں چل رہا ہے، مجھے تکیہ نہیں ملا ہے، اتنی سی جگہ ملی ہے، ارے اتنی سی جگہ میں آدمی کیا سوئے گا، یہ سب بحث مباحثے میں آدمی اپنا کام کیا کر دیتا ہے؟ ضائع کر دیتا ہے۔ اپنی توجہ عمل کی طرف رکھیں۔ پچھلے سال ہمارے حاجیوں میں 2 حاجی ایسے تھے، انہوں نے قرآن لے کر آئے، کہا ہم کو اتنے پارے پڑھنا، پورا ٹائم ماشاءاللہ وہ اسی میں لگے رہے۔ باقی کچھ حجاج کھانے پینے کے چکر میں، کچھ سونے کے چکر میں، کچھ فضول باتیں کرنے کے۔ ہم اپنے عمل کو ضائع نہ کریں، اور اس کی آپ کو پلاننگ ابھی سے کرنی پڑے گی، ورنہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ چھوٹا سا ڈسکشن شروع ہوا اور وہ ڈسکشن میں گھنٹہ 2 گھنٹہ نکل گیا، آپ کا ٹائم ضائع ہو گیا۔ تو آپ عبادت کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، اللہ کو یاد کریں، مینا کو یاد کریں کہ یہ مینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے واقعات کو یاد کریں کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجاہدوں کے ساتھ دین کی دعوت کی محنت کی، کوششیں کی اور اس سلسلے میں فکر کی۔ تو کتنے نبی یہاں پر آئے ہیں، کتنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، کتنے صحابہ آئے ہیں، کتنے تابعین طب تابعین آئے ہیں، کتنے اہل اللہ والے آئے ہیں، اور ان وادیوں نے ان سارے لوگوں کو دیکھا ہے، اور وہی وادیاں آج ہم کو بھی دیکھ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو مینا میں یہ قیام کے ساتھ رہیں۔ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھنے کے بعد ظہر سے قبل تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا پہنچنا، لیکن میں نے سمجھا دیا کہ رات میں اگر پہنچے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خیمے میں پہنچنے کے بعد خیمے ایک طرح کے دکھتے ہیں، بلا وجہ خیمے سے باہر نکل کر یہاں وہاں ٹہلنے کی کوشش نہ کریں۔ کتنی مرتبہ آدمی تھوڑا سا مس ہو گیا، ایک گلی سے دوسری گلی میں گھس گیا، اب وہ مصیبت۔ ایک طرح کے ہیں، نمبر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو یہ چیزوں کا۔ اور ٹور کے ذمہ داران عام طور پر جو ہے نا ایک مرتبہ باہر نکال کر، چونکہ جب آپ مزدلفہ سے آئیں گے تو آپ کو آپ کے خیمے کا لوکیشن معلوم ہونا چاہیے، تو ایک سمجھا دیتے کہ دیکھو یہ لینڈ مارک ہے، یہاں یہ بلڈنگ ہے، یہاں یہ ٹاور ہے، یہاں یہ بورڈ ہے، اس طرح کی چیزیں، پلر وغیرہ سمجھا دیتے ہیں، تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو، تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اب آپ 8 ذی الحجہ کو مینا میں ہیں، 9 ذی الحجہ کو آپ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ زور سے بولیے۔ عرفات جائیں گے۔ تو عرفات کو اگر 8 ذی الحجہ کی رات کو لے جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 8 کی رات کو بھی آپ عرفات جا سکتے ہیں، اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے نا، انتظامی اعتبار سے 8 کی رات کو لے جاتے ہیں، اس لیے ہاں کوشش کرتے ہیں صبح کا انتظام ہو سکے، لیکن اگر نہ ہو اور رات میں ہی لے جائیں تو شرعی مسئلے کے اعتبار سے کوئی بہت بڑا جرم اور گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پہنچ جائے۔ لیکن جب عرفہ میں پہنچے، کئی مرتبہ رات کی تاریکی میں پہنچتے ہیں، تو یہاں وہاں گھومے نہیں۔ ہمارے ساتھ ایک سال ہماری خالہ، ہماری اہلیہ، ہمارے گھر کے سب لوگ تھے، اب وہ عرفات میں رات میں 2:30-3 بجے پہنچے،
بہت لمبا کئی گھنٹے کا سفر ہو جاتا، جگہ تو تھوڑی لیکن وہ ٹریفک کی وجہ سے. اب وہ جیسے خیمے میں پہنچے تو اپنی اپنی جگہ دیکھ لی اور اس کے بعد جو ہے واش روم چلے گئے. واش روم گئے، آنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا ہے. اب وہ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، اب وہ چکر لگا رہے یہاں وہاں یہاں وہاں. تو بہت دیر کے بعد میری بچی سو بہت چھوٹی تھی تو وہ ابو ابو آواز ہے، تو وہ آواز سنتے سنتے میرے اتنا دور تم لوگ کہاں آ گئے؟ تو بولے ہم تو سمجھے وہ رائٹ لینے کی جگہ لیفٹ لے کے دوسرے خیمے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو اس لیے جو ٹور کے ذمہ داران ہوں یا 2 4 6 لوگ ساتھ میں مل کر جو ہے نا، اگر باتھ روم بھی جانا ہو تو اس کا خیال رکھیں تاکہ ہم راستہ بھٹکے نہیں، ورنہ معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے. تو یہاں یہ خیمے دیکھیے ایک طرح کے ہوتے ہیں، کپڑے سارے حاجیوں کے ایک طرح کے ہوتے ہیں. تو یہ صورت ہوتی ہے. تو آپ جو ہے 9 ذی الحجہ کو اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یوم عرفہ. یہ بہت اہم دن ہے حجاج کرام، یہ بہت اہم دن ہے. ظہر سے لے کر مغرب تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے، اور پورا وقت یہاں کچھ لوگ جو ہے نا وہ نماز کے بارے میں بحث کرتے ہیں کہ 4 رکعت پڑھیں گے کہ 2 رکعت پڑھیں گے، جمع کریں گے کہ جمع نہیں کریں گے. جو مسائل ہیں نا آپ پہلے معلوم کر لیں، پورا اطمینان کر لیں. وہاں کسی سے کوئی بحث نہیں. اگر آپ کے ٹور میں کوئی ذمہ دار ہیں، کوئی سمجھدار ہیں، کوئی عالم ہے، آپ کی ذمہ دار، آپ کو ان پر اعتماد ہے، اس اعتبار آپ کو کسی اور پر اعتماد ہے، آپ اپنے اعتبار سے عمل کریں. لیکن اپنے آپ کو بحث و مباحثے میں، تکرار میں. ایک حاجی صاحب کو دیکھا کہ جیسے وہ عرفہ پہنچے انہوں نے فون لگانا شروع کیا اپنے گاؤں میں، ارے ہمارا تو حج ہو گیا، حج مبارک حج مبارک. ادھر سے مبارکبادی دے رہے ہیں. دوسرے ارے بھائی کس کو پتا ہے کہ کس کا حج قبول ہوا؟ 6 لاکھ میں سے صرف 6 لوگوں کا حج قبول ہوا تھا. تو اس لیے اپنے عمل کی طرف توجہ دیں اور یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. تو 9 تاریخ کو ظہر سے لے کر مغرب تک یہ پورا وقت آپ کو کہاں گزارنا ہے؟ عرفات میں. اور وہاں آپ کو کیا کرنا ہے؟ دعاؤں کا بڑا اہتمام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اونٹنی کے اوپر تھے، کبھی ہاتھ ایسے اونچے اٹھاتے، کبھی ہاتھ نیچے رکھتے، کبھی اپنا سر جو ہے اونٹنی کی طرف لے جاتے. پورا وقت دعا کرتے رہے، اپنی امت کے لیے دعا، پوری انسانیت کے لیے دعا. آپ دیکھیں گے ہم تو اتنی پابند نہیں ہیں، اتنے دیر تک نہیں کر سکتے. تھوڑی دیر کے بعد تھک جائے تو 5-10 منٹ آرام کر سکتے ہیں. کھانے کا انتظام ہو تو 15-20 منٹ کھانے میں لگائیں. لیکن کچھ لوگ جو ہے نا وہ کھانے کی گاڑیوں کے پیچھے، بریانی وہاں بٹ رہی ہے، وہ وہاں پر بٹ رہا ہے. واقعتاً ہمارا گروپ چل رہا ہے، وہ حاجیوں کو سمجھایا گیا بھائی کہیں ادھر ادھر نہیں جانا. وہ ایک چچی نے بولی کہ وہ کوکنی میں ہم بھگا تھے کوئی ملتے ہی، ادھر دیکھو ادھر کچھ مل رہا ہے اور میں تمہارا کو اشارہ کرتی ہوں. اب قافلہ تو چل رہا ہے. اب وہ چچا گئے وہاں، جب جانے سے پہلے وہاں بھیڑ نہیں تھی، ان کے پہنچنے تک بھیڑ ہو گئی. اب وہ بریانی بھی ان کے ہاتھ میں لگی، قافلہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اب وہ چاچی پریشان، میں نے ان کو بولی تھی معاف کرنا میرے سے غلطی ہو گئی، ابھی ذرا دیکھو ان کو لے کر آؤ. اب وہ کیا لے کر آؤ، وہ کہاں رہ گئے، ہم کہاں رہ گئے. تو اس لیے ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں اپنے عمل کی طرف. کچھ لوگ ضد کرتے ہیں ہم کو جبل رحمت پر جانا ہے نا، کچھ لوگ ضد کرتے ہیں کہ بھائی ہم کو جبل رحمت پر جانا ہے. تو آپ انفرادی طور پر جائیں، کوئی عمل مشکل نہیں، لیکن آسان نہیں، بہت دور ہوتا ہے، پھر اتنی بھیڑ ہوتی ہے وہاں پر. وہاں جا کر آپ کریں گے کیا؟ آپ کو تو عمل کرنا ہے، آپ کو تو دعا کرنا ہے. وہ دعا آپ سکون سے یہاں کر سکتے ہیں. وہاں جاتے وقت ہمارے 2 نوجوان تھے، ہم جائیں گے، ہم ڈھونڈیں گے، سب کریں گے. 10 بجے نکلے، بڑی مشکل سے 12 بجے وہاں پہنچے. جانے تک ان کی جان نکل گئی تھی، انرجی ختم. اب پھر 15-20 منٹ وہاں رکے نے، وہاں سے آئے، خیمے میں پہنچے 4:30 بجے، آ کے سو گئے. اور مغرب کے وقت میں پھر چلو واپس. تو یہ کون سا تیر مارا آپ نے؟ تو اپنے عمل کے وقت کو ضائع نہیں کرے. عرفہ میں عبادت کا وقت ہے پورا. مسجد نمرہ عرفہ کی مسجد ہے، تو اس دن اتنی بھیڑ ہوتی ہے مسجد. پھر مسجد نمرہ کا آدھا حصہ جو ہے وہ عرفہ سے باہر بھی ہے. اس لیے اس وقت میں بعد میں ٹور کے ذمہ داران زیارت کے لیے لے جاتے ہیں، تو اس وقت آپ جا کر یہ ساری جگہ دیکھ کر آئیں گے. اس وقت آپ کو اس کے سلسلے کی فکر نہیں کرنا. دیکھیے یہ مسجد نمرہ ہے، عرفات میں داخل ہونے سے قبل وادی نمرہ میں قیام کرنا. ظہر کے وقت عرفات میں امام حج کا خطبہ سننا. امام حج جو ہے وہ خطبہ دیتے ہیں، اس کے اندر اس میں میری آپ حضرات کے لیے ایک درخواست ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع مشہور ہے. آپ گوگل کریں آپ کو مل جائے گا کہ حجۃ الوداع کا خطبہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، بہت کام کی بات ہے، بہت لمبی تقریر نہیں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات.
خواتین کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا، سود کے معاملات سے اپنے آپ کو بچانا. تو وہ پوائنٹ کی باتیں جو ہیں عزم کریں. ہم تو وہاں عرفات میں لے جا کر اپنے حاجیوں سے وعدہ کراتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے وعدہ لیا تھا اور صحابہ کو کہا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، کہ تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب تک یہ بات کو پہنچائیں. تو وہ وعدہ ہمارے لیے بھی ہے اور ہم اس وعدے کو پورا کرنے کے سلسلے کی فکر کریں. آدھے گھنٹے کے بعد تو عید نمرہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ 9 ذی الحجہ ہے. 9 ذی الحجہ ظہر اور عصر کی نماز اب عرفات میں ہی پڑھیں گے، عرفات میں وقوف کریں گے. کم سے کم 1 منٹ تو عرفہ میں رکنا ضروری ہے. الحج عرفہ، حج عرفہ کا دن اصل ہے. عرفہ حج ہے اور حج عرفہ ہے. تو یہ بہت اہم دن ہے، اس کے سلسلے میں ہم کو فکر کرنا ضروری ہے. جبل رحمت کے دامن میں جہاں بھی جگہ ملے وقوف کرنا، قبلہ رخ ہو کر ہاتھ بلند کر کے قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں پڑھنا. درمیان میں تکبیر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تحلیل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ تلبیہ کا اہتمام کرنا ہے کیونکہ آپ کا تلبیہ جاری ہے. اب جیسے غروب آفتاب ہو جائے گا، سورج غروب ہو جائے گا، تو اس کے بعد آپ کے ٹور کے جو ذمہ داران ہیں وہ ایک ترتیب پر آپ کو وہاں سے مزدلفہ لے کر آئیں گے. مزدلفہ میں کسی قسم کا کوئی خیمہ نہیں ہوتا، ایک کھلی زمین پر آپ کو جو ہے رات کا قیام کرنا، اس کو کہتے ہیں مبید بھی مزدلفہ. تو آپ ساتھ میں جاتے وقت جو ہے وہ ہلکی پھلکی جو ہے چٹائیاں لے لیں، وہاں وقت گزارنے کے لیے ہلکی پھلکی چادر لے لیں. تو یہ مزدلفہ کی رات میں وہاں کوئی خیمہ نہیں ہوتا. اور وہاں جانے کے بعد اب مغرب کی عشاء کی نماز پڑھیں گے. مغرب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کیا کریں گے؟ آپ کنکری جمع کریں گے. تو وہاں سے آپ کو کنکر لینا ہے. کتنی کنکریاں لیں گے؟ ہاں بہت اچھا سوال حاجی صاحب. ایسا سوال کرنے میں پھر بات آتی ہے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ حاجی صاحب ایک دم اپنے اچھا. تو 70، کوئی 70 بولتا، کوئی 50 بولتا. تو کون سا صحیح ہے؟ کتنے لینے چاہے صاحب؟ 70. دیکھیں ہماری بہنیں بول رہی ہیں 70، اور 70 سے کم لیے تو دیکھیے عام طور پر حاجی کو 50 میں ایک کم 49 اتنے ہی لگتے ہیں. کیونکہ تھرڈ ڈے جس کو قرآن نے کہا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ، 11-12 ذی الحجہ کو تو سب حاجی رہتے ہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ 0.5% بھی، یعنی 99.5% 12 کو واپس ہو جاتے ہیں. تھوڑے سے لوگ 13 کو رکتے ہیں. تو جو 13 کو رکتے ہیں ان کو تو 70 چاہیے، کیونکہ پہلے دن 10 ذی الحجہ کے دن ہم کو صرف کتنے چاہیے؟ 7. دوسرے دن ہم کو 21 چاہیے. 7 اور 21 کتنے ہو گئے؟ 28. اور تیسرے دن 21 چاہیے. 21 اور 28 49. تو عام طور پر 49 کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اگر آپ زیادہ لے لیں دوسرے کے کام میں آئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے زیادہ لیے، آپ کے ہاتھ میں سے 2-4 گر گئے تو آپ کو بھی کام میں آئے گا. تو اس لیے کوئی ایسا ایگزیکٹ نمبر کہ 49 ہی لینا، کہ 70 لینا، 100 لے لو، 200 لے لو، دوسرے حاجیوں کے بھی کام آئے گا. لیکن ضائع بھی نہیں کرنا ہے، وہ ایک خاص عمل ہے. اچھا وہاں سے آپ نے نہیں لیے، یہاں سے لے کر گئے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. وہاں سے ہی لینا فرض ضروری لازم نہیں ہے. کوئی حاجی بھول گیا، یہ لیا تھا لیکن صبح میں نیند میں سے اٹھنے کے بعد پوٹلی بھول گیا، اب وہ مینا میں آیا تو ارے میری تو تھیلی وہاں رہ گئی، ابھی کیا کرنا؟ واپس جانا؟ نہیں، دوسرے حاجی کے پاس سے لے سکتے ہیں، مینا میں سے دوسری جگہ سے بھی لے سکتے ہیں. خالی جمرات میں جہاں کنکری ماری جاتی ہے وہاں سے نہیں لینا ہے. کنکری ماری جو جاتی تو جو کنکر استعمال ہوتے ہیں ان کو نہیں لینا. تو جو ہے نا وقوف عرفہ کے بعد وہاں وقوف مزدلفہ میں مغرب عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کنکریاں چنیں گے. 7 کنکری آپ کو 10ویں ذی الحجہ میں کام آئے گی، 11 ذی الحجہ میں 21 لگے گی، 12 میں 21 لگے گی، اس طرح 49 ہو جاتی ہے. اگر آپ ایک دن اور رکتے ہیں
تو 13 تاریخ کو بھی آپ کو 21 لگے گی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے جو ہے نا رات پوری گزاری. رات پوری گزارنے کے بعد فجر کی نماز اکثر اول وقت میں پڑھتے ہیں. کچھ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں, نماز وقت سے پہلے پڑھ لیتے ہیں. آواز نماز کا ٹائم نہیں ہوا اس سے پہلے اللہ اکبر اذان دینا شروع کر دیتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ وہ بنگال وغیرہ کے جو ہوتے ہیں نا, تو نماز 2 منٹ 3 منٹ پہلے ہی شروع کر دیے. بھائی نماز وقت سے پہلے نہیں ہوتی ہے, تو اس میں گڑبڑ نہ کریں. نماز پوری ہونے کے بعد دعاؤں میں لگیں, ذکر میں لگیں, یہاں تک کہ سورج ایک نیزہ بلند ہو جائے, جس کو کہتے ہیں طلوع آفتاب. اشراق کا وقت ہو جاتا ہے. تو جیسے اشراق کا وقت شروع ہوگا آپ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ مینا. اب یہ کون سا دن ہے؟ کون سی ذی الحجہ ہے؟ 10 ذی الحجہ ہے. 8ویں میں ہم کہاں تھے؟ مینا میں. وہاں پر فجر ظہر عصر مغرب عشاء ہم نے پڑھی تھی. 9ویں میں ہم کہاں آئے؟ عرفہ. عرفہ میں اگر رات میں پہنچے تو فجر بھی اور ظہر عصر ہم نے کہاں پڑھی؟ عرفات میں پڑھی. اور پھر عرفہ کی رات میں ہم کہاں پہنچے؟ مزدلفہ. یہ 9ویں تاریخ کی رات ہے. مزدلفہ میں رات میں گزارنے کے بعد اب 10 ذی الحجہ آ گیا, جس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم النحر, یعنی عید کا دن. عام طور پر جہاں جہاں عید ہو رہی وہاں قربانی شروع ہو جائے گی, لیکن ہمارا وہاں قربانی کا عمل نہیں ہے. ہم مزدلفہ سے نکلیں گے. عمل تو یہ ہے کہ مزدلفہ سے نکل کر سیدھے جمرات میں جائیں اور ایک ہی جمرے کی, ایک ہی شیطان کی رمی کریں. لیکن ٹور کے ذمہ داران مزدلفہ سے لے کر عام طور پر پہلے اپنے خیمے میں لاتے ہیں, کیونکہ آپ پوری ہسٹری آف حج دیکھ لیں, سب سے زیادہ حادثات جو ہے نا وہ اسی وقت ہوتے ہیں. تو اس لیے ٹور کے ذمہ داران کے ساتھ جیسا نظام بنے اس نظام کے ساتھ رہنا چاہیے. تو ایسی اجلت نہ کریں, گڑبڑ نہ کریں. تو آپ جو ہے نا آپ 10 ذی الحجہ کو عید کے دن یوم النحر کے دن آپ کے کتنے اعمال ہیں؟ ایک جمرہ عقبہ کی رمی, 7 کنکری مارنا ہے. کیسے مارنا وہ بتائیں گے. اس کے بعد کیا ہے؟ دم, قربانی. اس کا ترجمہ ہم قربانی میں کرتے ہیں, لیکن یہ قربانی الگ ہے, وہ قربانی الگ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حلق, بال کاٹیں گے. اس کے بعد طواف زیارت. اب طواف زیارت کا اسی دن کرنا ضروری نہیں ہے, آپ 11 کی رات کو کر سکتے ہیں, 12 کی صبح کو کر سکتے ہیں. اگر آپ 12 کی مغرب تک وہیں ہیں تو 12 کی مغرب سے پہلے پہلے آپ کر لیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ 10 ذی الحجہ کی صبح ہے, آپ مزدلفہ سے نکلیں. اگر آپ خیمے میں گئے, استنجا وغیرہ سے فارغ ہو گئے, اس کے بعد آپ کو ذمہ داران بتائیں گے کہ کس وقت جانا ہے, تو آپ جائیں گے مینا میں جمرات کی رمی کرنے کے لیے. اس جمرے کی رمی کرنے میں آپ بزرگ, بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو عرفہ میں, عرفہ سے مزدلفہ, عام طور پر مزدلفہ سے واپسی میں کوئی ٹرانسپورٹ کا ارینجمنٹ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ تو آپ ایک کھلے میدان میں, پتہ نہیں آپ کو کہاں چھوڑ دیا ہے, کون سی جگہ پر ہے, گاڑیوں کے آنے جانے کا کوئی ایسا خاص بندوبست نہیں ہوتا. تو اس وقت جس طریقے کے ٹور کے ذمہ داران ترتیب بتائیں گے اس کے اعتبار سے آپ کو پہنچنا ہے. اب آپ وہاں پر پہنچیں گے تو تھکے ہوں گے, تو اس دن بڑی عمر کے جو بزرگ ہیں وہ کسی اور کو کیا کر سکتے ہیں, اپنے جمرے کی رمی کے لیے نائب بنا سکتے ہیں. تو نائب جو بنے گا پہلے وہ اپنی مارے گا اور بعد میں وہ جن کی طرف سے نائب بنا ہے ان کی مارے گا. تو بہرحال مینا پہنچ کر طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کرنا. جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہوئے رمی کا طریقہ یہ ہے, 7 کنکر آپ کے ہاتھ میں ہوں گے. گڑبڑ نہ کرے, لوگ دور سے مانے جاتے ہیں. آپ جہاں سے جائیں گے نا, جس طرف سے جائیں گے اس طرف بھیڑ رہتی ہے. آپ تھوڑا رائٹ سے آگے بڑھیں گے. ہم نے تو ایک دم 70-72 سال کے حاجیوں کو بھی ایک دم قریب لے جا کے آرام سے مارنے کا نظام بنایا. تو اس لیے آپ گڑبڑ نہ کریں, خالی جگہ ادھر گھسو ادھر, سب گروپ کے ساتھ جیسے ذمہ داران بتائیں گے آپ وہاں قریب جائیں اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہہ کر. اس میں بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا. یا بنی انی اری فی المنام, خواب دیکھ کر بیٹے کو کہہ رہے ہیں, قرآن کی آیت ہے کہ بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا تری, کیا خیال ہے تمہارا. بیٹا بھی 7-8 سال کی عمر نہیں ہے, کہہ رہا یا ابت فعل ما تؤمر, ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا وہ آپ پورا کیجئے.
ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں، جمرات کے قریب اس جگہ پہ پہنچے نا تو شیطان پیچھے سے بڑا نصیحت کرنے والا، سمجھانے والا بن کے، ابراہیم کیا کر رہے ہو، بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، یہ کون سی شریعت ہے، یہ کون سا دین ہے، اپنے بیٹے کو خود اپنے ہاتھ سے کاٹو گے، کس نے تم کو سمجھا، غلط بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اٹھایا، اب وہ کنکر چھوٹا سا تھا، وہاں نا خود شیطان کو مارنے کے چکر میں کتنے حاجی خود شیطان ہو جاتے ہیں، وہ غصہ آتا بھی شیطان ملا، لے چپل اٹھا کے اس کو ماروں گا اور چھتری ہاتھ میں وہ پھینکوں گا کہ بھائی زندگی بھر اس نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، آج اس سے غصہ نکالوں گا۔ تو بھائی وہاں شیطان ویطان کوئی ایسا ہے نہیں، یہ تو ایک عمل ہے کہ کنکری اٹھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور شیطان کو ماری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو گویا اس کو اپنے اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے میں درمیان میں آنے سے اس کو دور کیا۔ بات سمجھ میں؟ تو ہم بھی اپنے اس طرح کا نظام بنائیں گے کہ ہم بھی کہ اللہ شیطان جو وساوس ہمارے دل میں ڈالتا ہے، جو ہم سے دشمنی کرتا ہے، اس دشمنی کو اس کے اوپر ہم اس کی طاقت اور اس کی سلطنت اور اس کی قوت ہمارے اوپر نہ ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ طاقت اور قوت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ مجھے توفیق دے، گناہوں سے بچنے کے توفیق دے۔ تو اس طرح سے نیت کر کے ہم اللہ اکبر کہہ کے ساتوں کنکری اگر ایک ہاتھ میں پکڑ کے ایک ساتھ مار دیا تو صرف ایک شمار ہوگی۔ ہاتھ اونچا کرنا لازماً شرط نہیں ہے، نیچے سے بھی مارے تو کنکری البتہ وہ حصے میں جا کر گرنا چاہیے، یا تو کوئی شرط نہیں ہے ہاتھ اونچا کر کے، لیکن عمل ہے، ظاہر سی بات ہے کہ نیچے سے مارے گا تو کنکری جائے گی بھی نہیں اندر، ہاتھ تو اونچا کرنا ہوگا اور اونچا کر کے اندر کنکری مارنا ہے۔ اب قریب ہے، ایک آدمی قریب ہے اور اس طرح سے پھینکتا ہے، تب بھی کنکری تو اندر گئی اور اندر گر گئی تو کنکری والا عمل آپ کا پورا ہو گیا۔ اب کنکری میں آپ نے اتنا زور سے مارا، دور سے مارا کہ یہاں سے ماری اور وہ ٹرانسفر ہو کے وہ اس طرف جا کے باہر گر گئی تو پھر وہ کنکری قبول نہیں ہوگی۔ وہاں جو گری ہوئی کنکریاں ہیں اس کو اٹھا کر مارنا منع ہے، تو اس کو اٹھا کر مارے، اپنے ساتھیوں سے اگر آپ لے سکتے ہو تو لے لیں۔ تو اس طرح آپ کو 7 کنکریاں مارنا ہے، اور پہلے اپنی طرف سے مارنا ہے، پھر کسی نے اگر بدل بنایا ہے تو پھر اس کی طرف سے بھی 7 کنکریاں مارنا ہے، اس طرح آپ کی کنکری کا عمل ہوگا۔ اب جب کنکری ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کی قربانی۔ اب قربانی کے لیے جو بھی انتظام کیا ہے اس انتظام کے دیکھ کر اس انتظام پر اعتماد کریں۔ بہت لوگ بہت سے حاجی یار میرے کو جا کے دیکھنا ہے، مجھے اپنے ہاتھ سے کاٹنا ہے، اتنا آسان نہیں ہے، 9-10 کلومیٹر کی دوری ہے، گاڑیاں نہیں ہوتی ہے، تو جس طرح کے سلسلے کا آپ نے نظام بنایا ہے پھر اس کے اوپر پورا اعتماد کر لیں۔ پھر وہ آپ کو وقت بتائیں گے، اب 3 بجے آپ کی قربانی ہے، 2:30 بجے آپ کی قربانی ہو گئی، 3:30 بجے ہو گئی، جیسے قربانی ہو گئی آپ مطمئن ہو جائیں اور قربانی کے بعد اپنے اپنے سر کے بال نکال لیں۔ تو آپ کی قربانی ہو گئی، قربانی کے بعد آپ بال کٹوائیں گے، جیسے آپ نے بال کٹوائے آپ اپنے تحلل اول حاصل ہو گیا، اپنے احرام کے کپڑے اتار سکتے ہیں۔ تو 10 ذی الحجہ کے 3 عمل، ایک تھا جمرے کی رمی، دوسرا قربانی اور تیسرا بال کٹوانا۔ تو یہ 3 عمل کرنے کے بعد آپ اپنے خیمے میں جا کر اپنے احرام کو اتار دیں گے اور اپنے نارمل کپڑے پہن لیں گے۔ تلبیہ کب ختم ہوگا؟ جب آپ رمی شروع کرو گے اس وقت تلبیہ ختم ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 10 ذی الحجہ کا عمل ہے۔ اس کے بعد طواف زیارت، جس کو طواف رکن بھی کہتے ہیں، جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، جس کو طواف حج بھی کہتے ہیں، تو وہ جیسے آپ کے ٹور کے ذمہ داران ترتیب بنائیں گے اس ترتیب پر آپ 10 کی رات میں کر لیں، 11 کی صبح میں کر لیں، 11 کی شام میں کر لیں، 11 کی رات میں کریں، 12 کی صبح میں کریں، مغرب سے پہلے پہلے البتہ کر لینا چاہیے، اس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ اب طواف زیارت میں جو جیسے ساری ترتیبات عمرہ کے سلسلے میں بتلائی گئی کہ آپ پورے اہتمام سے جائیں گے، اس کے بعد حجر اسود سے آپ شروع کریں گے، لیکن اس وقت آپ کا احرام نہیں ہوگا، برابر ہے؟ کیونکہ احرام نکال دیے، ابھی آپ کامن کپڑے میں ہوں گے۔ جب احرام نہیں ہوگا تو استباء نہیں ہوگا، یعنی وہ کپڑے والی چادر کا معاملہ نہیں ہوگا۔ رمل آپ کر سکتے ہیں جو 3 چکر میں شروع میں کر رہے ہیں، اس کے بعد 7 چکر مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد زمزم کا پانی پئیں گے، زمزم کا پانی پینے کے بعد اب صفا مروہ کی سعی کریں گے۔ تو یہ مکمل عمل طواف زیارت میں ہوگا۔ یہ طواف زیارت، طواف رکن، طواف حج، طواف افاضہ،
یہ سارے ایک ہی چیز کے نام ہیں. کبھی کبھی آدمی کنفیوز ہوتا ہے یہ کتاب میں تو طواف زیارت لکھا ہے, اس میں طواف افاضہ لکھا ہے, تو ان دونوں کا کیا فرق ہے؟ اب یہ طواف زیارت آپ نے 12 کی مغرب سے پہلے کبھی بھی کر لیا, یہ طواف زیارت کا عمل ہے. اس کے بعد 11 اور 12 کو صرف ایک عمل آپ کا رہتا ہے, وہ کیا ہے جی؟ جمرات کی رمی. اور اس دن آپ کے 3 جمرے کی رمی کرنا ہے, عقبہ, وسطیٰ, کبریٰ, چھوٹا, درمیانی, بڑا. اور پہلے کی رمی کرنے کے بعد دائیں طرف آگے بڑھیں گے, وہاں تھوڑا سا پولیس وغیرہ جو ہے ذرا چلاتے ہیں تو تھوڑا سا آگے ایک طرف کنارے میں ہو جائیں, قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں. دوسرے جمرے کی رمی کرنے کے بعد پھر جو ہے آگے بڑھ کر ایک طرف کنارے پہ ہو کے دعا کریں, نماز نہیں پڑھے, دعا کریں. تو پہلے کے بعد دعا, دوسرے کے بعد دعا, تیسرے کے بعد کوئی دعا نہیں ہے. تو ایام تشریق میں آپ کو خالی جو ہے نا جمرات کی رمی کرنا ہے اور ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. الحمدللہ جیسے آپ نے طواف زیارت مکمل کیا آپ کا حج مکمل ہو جائے گا. تو حج کے دن کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے؟ 8, 9, 10, 11, 12. 8 کے دن آپ کہاں رہیں گے؟ مینا میں. کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ 5 نمازیں. کون کون سی؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. 9 کے دن آپ کہاں رہیں گے؟ عرفات میں. رات میں اگر لے گئے تو کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ 3 نمازیں, فجر, ظہر, عصر. ٹھیک ہے. اور مغرب سے پہلے آپ کہاں کے لیے نکلیں گے؟ مزدلفہ کے لیے. مغرب کی نماز آپ کہاں جا کے پڑھیں گے؟ مزدلفہ میں. مزدلفہ میں کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ مغرب, عشاء رات میں, اور دوسرے دن صبح میں فجر. پھر اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو آپ کیا کریں گے؟ پہلا عمل جمرے کی رمی, اس کے بعد قربانی, اس کے بعد حلق بال کٹوانا. اس کے بعد ایک عمل آپ کا باقی رہ جاتا ہے طواف زیارت, جو آپ 12 سے پہلے, 12 کی مغرب سے پہلے کبھی بھی کر سکتے ہیں. پھر 11 ذی الحجہ کو آپ کیا کریں گے؟ جمرات کی رمی کریں گے. 12 ذی الحجہ کو کیا کریں گے؟ جمرات کی رمی کریں گے. آسان ہے حج, بہت آسان ہے. ذہن بنا کے جائے کہ حج بہت سارے حجاج بہت ڈراتے ہیں, حج بہت مشکل ہے, بہت پریشانی ہوتی ہے. بہت آسان ہے. بڑے بڑے بزرگوں کو, بڑی بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی اللہ آسان کرتے ہیں. اپنے ذہن کو بنا لے, آسان ہے, اللہ آسان کرنے والے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں بہت اچھا سوال ہے. ہاں جو عمرہ کے سلسلے میں بھی ہم بتاتے ہیں, یہ تو 8, 9 نہیں 10 نہیں, بلکہ یہاں سے آپ نے بامبے سے پہنے. اب آپ اپنے عزیزیہ میں اپنے ہوٹل میں چلے گئے, آپ 100% اپنے عمرہ کے کپڑے کو, اپنے احرام کو چینج کر سکتے ہیں. واش روم میں جانے کے بعد نکال سکتے ہیں, نکال کر آپ غسل کر سکتے ہیں. استنجا کے لیے آپ نکال سکتے ہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اس کو جسم کو چمٹا کے رکھنا چاہیے, نکالیں گے تو ہمارا احرام ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. دن میں 2 مرتبہ لے سکتے ہیں. نہیں چینج بھی کر سکتے ہو آپ, اس کو دوسرا بھی نیا بھی دوسرا ڈال سکتے ہیں. لیکن کیا ہے اس کے اندر شاور لیتے نا, اور پھر اگر صابن بھی استعمال کرے تو بغیر خوشبو والا صابن. بغیر خوشبو. اب بہت زیادہ اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو بال نکلیں گے, تو اس لیے تھوڑا سا سادے پانی سے جی ٹھنڈک کے لیے لے سکتے ہیں. اور لیتے ہی اس لیے گرمی ہوتی ہے تو دشواری ہوتی ہے, آدمی کرتا ہے. ابھی انتظامیہ لائن سے اگر کوئی سوال جواب ہیں آپ کے, تو خیر میں آپ کو انشاءاللہ وہاں بھی پوری 5 دن کی جو اپنی ترتیب ہے جو انتظامیہ لائن سے ہے, وہ انشاءاللہ آپ کو میں وہاں پر بھی بیان کروں گا. عمرہ ہو جانے کے بعد انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو پوری ترتیب بتائی جائے گی کہ 5 دن انتظامیہ لائن سے آپ کو کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. بسوں کا انتظام, رہنے کا انتظام, کھانے کا انتظام, وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو میں وہاں پر کلیئر کروں گا. ویسے ہماری پوری ٹیم رہے گی, میں بھی رہوں گا, میرا لڑکا ہے علی وہ بھی رہے گا انشاءاللہ, اس کے ساتھ میں ہماری پوری ٹیم بھی ہے, وہ آپ کے لیے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے جو بھی سوالات ہیں وہ ذرا آپ بتاتے جائیں کہ کون سے سوالات ہیں, کیا ہیں. کوئی بھی چیز آپ کے دماغ میں اور دل میں نہ رکھیں, کیونکہ اگر آپ کے سوالات اور دل میں رہیں گے, دماغ میں رہیں گے, تو آپ کنفیوژن میں رہو گے. جی طواف زیارت جب آپ مینا میں ہیں, اپنے خیمے میں ہیں, خیمے سے آپ لے جاتے ہیں نا, بتاؤں گا. تو وہ تو آپ کو کعبۃ اللہ, مکۃ المکرمہ کے طواف
مینا پہنچنا ہے. اس کے بارے میں آپ کو یہ طواف زیارہ کے تعلق سے، قربانی کے تعلق سے، یہ ساری چیزیں جو بھی باریکی میں ہے نا، وہ ابھی یہاں بتا کے کوئی مطلب نہیں ہے. میں آپ کو انشاءاللہ نکلنے سے ایک روز پہلے ایسے ہی ہم لوگوں کو جمع کرتے ہیں، آدھے گھنٹے کا میری طرف سے آپ کو ایک بیان رہے گا جس کے اندر میں ساری تفصیلات آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 5 دن آپ کو کیسے گزارنے. دینی اعتبار سے مفتی صاحب نے آپ کو سب سمجھا دیا. انتظامیہ لائن سے میں آپ کو انشاءاللہ واضح کروں گا. سر ون مور کوشچن. جی جیسا ابھی ہم قربانی کرتے ہیں ہم 10 دن پہلے سے نخون میں کاٹتے ہیں، بعد میں کاٹتے ہیں، وہ ہمارے لیے لاگو ہے؟ بہت اہم سوال ہے کہ دیکھیے 10 دن پہلے ہم لوگ کا، اب پہلی بات تو یہ ہے نمبر 1، حاجی جو وہاں دم دیتا ہے وہ تو حج کے عمل کا حصہ ہے. اگر اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے تو اس کو قربانی بھی کرنا چاہیے، اور وہ قربانی اگر وہ وہیں کرے تب بھی چلے گا، اور اگر اپنے یہاں اپنے گاؤں میں اپنے بمبئی میں جانور لا کے کرواتا ہے تب بھی چلے گا. ایک مسئلہ اس میں کلیئر ہوا ایکسٹرا. اب قربانی کے بارے میں یہ ہے کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے وہ 1 ذی الحجہ کے غروب سے ناخن نہیں کاٹے، بال نہیں کاٹے. اب ہم پہنچے ہیں عمرہ کے لیے 2 ذی الحجہ. اب ہمارا صفا مروہ کی صحیح ہوگی، اس کے بعد ہم کو بال کاٹنا ہے اور ہم کو قربانی بھی کرنا ہے، تو ہم بال کاٹیں گے کہ نہیں کاٹیں گے؟ کاٹیں گے، کیونکہ یہ فرض ہے، رکن ہے، اور وہ ایک ادب ہے. لیکن تیسرے چوتھے دن یا 7ویں دن واپس آپ نے احرام باندھا، تو اس وقت آپ کو دونوں آپشن ہیں کہ آپ بال کی صفائی کریں یا ایسے ہی چھوڑ دیں. تو اس وقت آپ بال چھوڑ سکتے ہیں اس سنت کو، اس استحباب کو حاصل کرنے کے. تو ہر حکم کا جو فریضہ ہے وہ سب سے اوپر ہوتا ہے، تو وہاں پر تو ہم کو بال کاٹنے ہی ہیں، اس کے بغیر تو ہم احرام سے باہر نکلیں گے نہیں. لیکن اس کے علاوہ اپنے آپ کو، مطلب اس میں مقصد یہ ہے کہ زینت سے، زیب و زینت سے، جیسے شیو کراتے ہیں یا پھر چیزیں اور دیگر چیزیں، تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں یہاں تک کہ جو ہے ہماری قربانی ہو جائے. ٹھیک ہے. بول رہا ہوں میں ابھی تھوڑی بات میں بولوں گا انشاءاللہ. آپ لوگ کو ذرا تھوڑا غور کریے. سب سے پہلے تو جب آپ لوگ یہاں نیچے جمع ہوئے تھے، لوگوں نے صحیح وغیرہ کی ہے، وہ جو بھی مطلب پیپر ورک ہوا ہے نیچے، اس کے اندر 2 کاغذ ملے ہوں گے. یہ 2 مین اہم کاغذ ہیں. اس کو آپ کو پڑھنا ہے اور اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے اندر فرسٹ ڈے آف انسٹرکشنز کا ایک پیپر ہے. فرسٹ ڈے انسٹرکشنز، جو فرسٹ ڈے انسٹرکشن جو ہے یہ بہت ہی اہمیت والا چیز ہے. اس کے پڑھ لینے سے آپ کے کئی سوال کا جواب اس میں مل جائے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو. کہ پہلے دن ہم کو کیا کرنا ہے، ایئرپورٹ کب پہنچنا ہے، وہاں اترنے کے بعد کیا ہوگا، یہاں چڑھنے سے پہلے کیا ہوگا. آپ کو ناشتہ وغیرہ بھی دیا جائے گا، جو بھی ٹائم کی فلائٹ رہے گی 5 گھنٹے پہلے آپ کو پہنچنا ہے. ہماری پوری ٹیم وہاں ملے گی انشاءاللہ. میں بھی آپ لوگ کے ساتھ ہی رہوں گا فلائٹ کے اندر. یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھیں. یہ صرف لے کے جا کے اس کو رکھنے والی چیز نہیں ہے. بعض لوگ میں نے دیکھا ہے لے جاتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں، وہاں پھر جانے کے پوچھتے آپ نے پڑھا نہیں، وہ تو ہم نے رکھ دیا، میرے بیٹے نے وہاں رکھ دیا فلاں. یہ رکھنے کی چیز نہیں ہے. اس کو آپ پڑھیں پلیز. ہم اتنی محنت سے اس کو بناتے ہیں کہ آپ کے سارے سوالات، آپ کی جو بھی تکلیفات ہیں وہ سب اس سے دور ہوگی. اس کے علاوہ ایک پروگرام ایگریمنٹ بھی دیا ہوا ہے جس کے اندر ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ آپ کو ڈے 1 سے لے کے ڈے 36 تک کا کیسے آپ کا پورا پروگرام رہے گا، کہاں کب کیسے کیوں، ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. تو اس کو بھی آپ پڑھیں. اور انشاءاللہ جب اپنی یہاں بامبے ایئرپورٹ میں ملاقات ہوگی تو اس دوران آپ کو ٹکٹس، فلائٹ کی ٹکٹس آپ کو ایئرپورٹ پہ ہی ملے گی، آپ کو پہلے سے نہیں دیں گے. پہلے آپ کو صرف پاسپورٹ اور ویزا وغیرہ سارا کچھ دیا جائے گا، وہ آپ آ کے لے کے جا سکتے ہو آفس کے اوپر سے. باقی اس کے بعد جو ہے آپ کو ٹکٹ ایئرپورٹ پہ ملے گی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کو اٹینڈنس ملتا ہے کہ لوگ آ گئے ہیں، لوگ پہنچ گئے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس آنا ضروری ہوتا ہے وہاں ایئرپورٹ کے اوپر باہر. نہیں تو لوگ ساری چیزیں دینے کے بعد لوگ اندر چلے جاتے ہیں، پھر وہ گمراہ، پھر وہ ادھر پریشان، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ سب پھر پریشانی میں آتے ہیں. تو وہ چیز سے بچیں اور جتنا کہا گیا اتنا سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جیسے میں ہوں، میرا لڑکا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہاں خدمت کے لیے ہی ہم لوگ چل رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد کہ جتنا آپ ہماری سنو گے اتنا آپ فائدے میں رہو گے. باقی
लोग तो कुछ भी बोलने वाले हैं दूसरे, जैसे अभी बाज़ वक्त ऐसा होता है कि हज कमेटी से जो गया हुआ होता है बंदा, वो आपको बताएगा अरे बस भाग के पकड़ना, भागने वाला काम आपका नहीं है, वो हमारा काम है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, वो है आपका हज। बाकी सारी ज़रूरत आपकी जितनी भी है इंशाल्लाह वो हम पूरी करेंगे। आपका रहना खाना पीना वो सब आपका टेंशन नहीं है, उसमें आप अपना भेजा भी ना लड़ाएं, आप मेहनत भी ना करें, ना एनर्जी वेस्ट करें, वो हमारा काम है इंशाल्लाह, वो हम आपको पूरा मुहैया कराएंगे। आप एक ही चीज़ पे फोकस कीजिए जो मकसद से आप गए हो, बाकी सब मकसद से आप। अब इसके अलावा जो कुछ भी मीना में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हरम अपना इसमें अरफात में मुज़दलिफ़ा में, वो सारा इंतज़ाम जो है वो 5 दिन का पूरा इंतज़ामिया लाइन से इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पर एक दिन पहले बयान दूंगा। कौन सा मौलिम नंबर रहेगा, क्या है, वो सब तो इसमें लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ आपको वहाँ भी पूरा क्लियर करूँगा मैं इंशाल्लाह। तो ख़ास करके जो ये हज कमेटी से गए हुए लोग हैं ना, उनकी तो आप बिल्कुल भी ना सुने, क्योंकि वो आपको उनके साथ में जो एक्सपीरियंस होगा वो आपको वो शेयर करेंगे। बाकी प्राइवेट टूर वाले ऐसा नहीं ले जाते हैं, मैं मेरी बात नहीं करता हूँ, हर प्राइवेट टूर वाले, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे ले रहा है आपको फैसिलिटी देने के लिए, वो आपको बस के पीछे भगवाएगा नहीं। वो हज कमेटी का चलता है मामला, वो उनका एक अलग मामला है, वो 1.25 लाख हाजी जा रहा है उसमें, तो वो उससे अपना कोई तालमेल नहीं है। इसके अलावा और भी अगर आपके कोई सवाल जवाब है आप पूछिए, 100 बार पूछिए, 100 बार जवाब देंगे। कोई भी चीज़ आपके दिलो दिमाग में नहीं रखें, छोटी से छोटी चीज़ हो, भूल गए फिर पूछो, भूल गए फिर पूछो, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर और कोई चीज़, अच्छा ये सारा सामान आपको दिया जा रहा है जो आपको वहाँ पर काम आने वाला है। सबसे पहले तो ये एक स्लिंग बैग दी हुई है, पीछे हैवरसैक टाइप है, ये आपको खास करके मीना में काम आएगी। मीना में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मीना के अंदर आपको ज़्यादा सामान नहीं ले जाना है, बहुत एहतियात करना है। ये बाल्टी ले लिए, डोल ले लिए, फलाना ले लिए, ये सब अपना काम नहीं है। मेहरबानी करके ये सब चीज़ ये हज कमेटी वाले करते हैं, अपना काम नहीं है। मेहरबानी करके ये सारी चीज़, जितना लाइट रहोगे उतना फ़ायदे में रहोगे। सुन लो मेरी बात, आपका सामान है, आपको उठाना है, मेरे को नहीं उठाना है। फिर वो सामान के पीछे अपन पूरी जान लगा देते हैं, मकसद भूल जाते हैं, जो मकसद से आए वो बाजू पे रह जाता है और सामान के पीछे दिल लगा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मत करो प्लीज़, मेहरबानी करके। आपको अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ वहाँ पर मुहैया होगी, खाना पीना रहना हर चीज़ अच्छे में अच्छा जो भी है फैसिलिटीज़ मिलेगी। आप लग्जरी के लिए नहीं जा रहे हो, आप हज करने जा रहे हो। लग्जरी तो मिलेगी पर मेन मकसद जो है वो हट जाता है दिमाग से, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। इसके अलावा दूसरी एक ये चटाई दी जा रही है आपको, मतलब कहीं भी काम आ सकती है, चाहे मीना में हो चाहे अरफात में हो, मल्टीपल पर्पज़ आप इसको कैरी करेंगे। जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे ये पानी की बोतल है, ये आपको लगेगी वहाँ पर, ये कैरी करो। इसके अलावा और कोई चीज़ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अब आपकी जो मीना की बैग बनेगी वो मैं आपको वहाँ बताऊँगा किस तरीके से भरना है, क्या क्या भरना है, सारी चीज़ आपको वहाँ डिटेल में इंशाल्लाह बताऊँगा। यहाँ सरसरी तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो ये सब सामान आपको दिया जा रहा है, छतरी है, बेल्ट वगैरह, एहराम वगैरह तो खैर आपको बताया गया है। इसके अलावा ये टॉर्च है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये सब है। इसमें वो अपना बेगर खुशबू वाला साबुन वगैरह भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको लेके। अच्छा, इसके अलावा आपको और भी जो अजीज़िया का कार्ड है, वहाँ का एड्रेस का, वो आपके लिए नई जगह है, वो सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह हम लोग बताएंगे। अब जो पहला उम्रा होगा, इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, फिर भी मैं थोड़ा आपको बयान कर देता हूँ। पहला उम्रा जो है वो हमारे ज़िम्मे इंशाल्लाह वो हम आपको कराएंगे, क्योंकि आप एक नई जगह पे पहुँच रहे हो, वो एकदम नहीं है आपके लिए। तो जब हम मक्का पहुँचेंगे, मक्का पहुँचने के बाद थोड़ा वक्त दिया जाएगा, वो वक्त का आराम का वक्त दिया जाएगा। आराम के वक्त के बाद इंशाल्लाह वक्त मुकर्रर करके इंशाल्लाह आप लोग को, सब लोग को एक साथ में पूरे हाजियों को हम लोग हरम ले जाएंगे। फिर जब वापसी होगी तो वापसी भी लाएंगे, पर उसके अंदर वापसी में क्या रहता है कि लोग चले तो जाते हैं पर वापस नहीं आ पाते हैं। अगर आप अकेले भी जाओगे, हरम किसको भी बोलोगे तो कोई भी छोड़ देगा आपको। हरम से वापस कैसे आओगे? तो लाना और ले जाना वो दोनों हमारे ज़िम्मे। हम आपको ले जाएंगे, पर अभी हर किसी का ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त में हो जाए एक साथ में। तो फिर उसके बाद निकलने के बाहर आपको एक स्पॉट बताएंगे जहाँ से पहले छोड़ेंगे आपको अंदर, कि यहीं आपको वापस आना है। फिर आप वो जब भी आओगे हमारा आदमी वहाँ रहेगा, आपको इंशाल्लाह होटल तक पहुँचाएगा। ये इस तरीके का इंतज़ाम है। अब
طواف زیارہ کا جو ایک سوال کیے تھے مفتی صاحب کو کہ اس کا انتظام کیسے رہا، آپ نے جب پوچھا تھا، اس میں کیسا ہے کہ طواف زیارہ جو ہے ہم آپ کو گائیڈنس کریں گے، کیونکہ کوئی جو ہے 10 کو جائے گا، کوئی 11 کو جائے گا، کوئی 12 کو جائے گا، تو وہ ذمہ داری سے یہ نہیں بولتا کہ ہم کیا، اور اس وقت انتظامیہ کی لائن سے بھی پاسبل نہیں ہے. ہم آپ کو پورا گائیڈنس دیں گے کہ آپ کو جانا کیسا ہے اور آنا کیسا ہے. اس کی پوری ڈیٹیل بھی میں اور سمجھاؤں گا وہ وہاں پر، اور قربانی کی بھی پوری ڈیٹیل وہاں پر سمجھاؤں گا انشاءاللہ. 5 دن کا جو پورا ڈیٹیل رپورٹ ہے انشاءاللہ وہ آپ کو میں 1 دن پہلے سب سمجھاؤں گا. ابھی سمجھا کے فائدہ نہیں ہے، سب اوپر سے جائے گا. اس کے علاوہ اور کوئی سوال جواب ہے تو آپ بتائیے گا انشاءاللہ. ہاں ہاں پاسپورٹ اور کو بھی دینے کا اور یہ ساری چیزیں آپ کو، ویزا کی کاپی ہے، پاسپورٹ ہے، جو بھی میڈیکل بکس ہے، وہ ویکسینیشن کا جو بھی ہوا ہے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ڈاکیومنٹیشن ورک جو ہے. باقی میرے خیال سے سامان تو سبھی لوگوں کو لگ بھگ مل ہی چکا ہے، یہ سامان سب سارا مل ہی چکا ہے. جن کو نہیں ملا ہے وہ آفس سے آ کے لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں وہ آفس سے لے سکتے نہیں، اگر وہ آپ کو ایئرپورٹ پہ چاہیے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ آپ کو انفارم کرنا پڑے گا آفس پہ. اس کے علاوہ ابھی آپ کو کسی کو فارن کرنسی وغیرہ چاہیے تو ہماری آفس میں اویلیبل ہے، آپ ایکسچینج کروا سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ کو قربانی کے پیسے اگر جمع کرانا ہے تو وہ آپ بھی جمع کرا سکتے ہو. یہاں چاہیے تو یہاں جمع کرا سکتے ہو، وہاں چاہیے تو وہاں جمع کرا سکتے ہو. آپ کی پوری آپ کی سہولت کے اوپر ہے. اور وہ قربانی کا بھی پورا سسٹم آپ کو سمجھاؤں گا میں کیسے ہوگا کیا ہوگا. ہاں ایک ہی دام فکس. اس کے علاوہ اگر اور کوئی انتظامیہ لائن سے اگر کچھ سوال جواب ہے تو پوچھیے گا اور پوچھتے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں. گروپ کا اپنا گروپ بنا ہوا ہے، وہ گروپ میں بھی آپ جو بھی میسج ڈالو گے، آپ کے مطلب جو بھی سوالات رہیں گے انشاءاللہ اس کو آپ کو جواب ملے گا. آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ ناٹ کولڈ زمزم پانی پینا، زیادہ کر کے ناٹ کولڈ، ٹھنڈا والا. زمزم کا پانی رہتا ہے اس میں 2 باکس رہتے ہیں، ایک کولڈ ٹھنڈا پانی رہتا ہے، ایک پہ لکھا ہے تو ناٹ کولڈ. ان کی اپنی وہ ایک اصطلاح ہے ناٹ کولڈ، تو وہ نارمل پانی ہوتا ہے. تو حاجی جب جاتا ہے ایک تو گرمی یہ سب چیزیں، اب ٹھنڈا پانی بہت شوق سے پیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہماری اپنی طبیعت ہے، ٹھنڈا پانی پینے کے بعد پھر گلا پکڑ لیا، پھر اس کے بعد بخار ہو گئی، اور تو اس کا احتیاط ختم ہو کریں. جاتا ہے، ہاں تھروٹ انفیکشن اس کو ہو جاتا ہے. تھروٹ انفیکشن پھر میڈیسن ساتھ میں لے کے جانا. اپنی دوائیں جو ہیں، سر دکھتا تو کیا دوا ہوتا ہے، پیٹ دکھتا تو کیا دوا ہوتا ہے، ٹھنڈا پینے سے تھروٹ انفیکشن ہوتا ہے اس کی دوا لے لو آپ، اور بدن درد ہوتا ہے، ایسے 5-6 قسم کی دوا اپنی فیملی ڈاکٹر سے لکھ کے جائے گی سب کے لیے. جی ساتھ میں کیری کر لو ڈاکٹر. ہاں لے جا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. ویل چیئرز بھی لے کے جا سکتے ہو، فری آف الاؤنس ہے، فولڈنگ چیئرز ہے، سارا کچھ ہے انشاءاللہ لے جا سکتے ہو، کوئی مشکل نہیں ہے. نہیں ضرور نہیں ہے، اس کو الگ جائے گا، اس کو ساتھ میں نہیں ڈالنا ہے. دوا ساتھ میں ضرور لینا، سب کی دوا لینا. سب اپنی جو ریگولر دوائیں ہوتی ہیں وہ آپ پیراسیٹامول وغیرہ یہ وہ آپ کو جو بھی کیری کرنا آپ کیری کر سکتے. ناٹ کولڈ، وہاں سب اورنج رہے گا، تھمس اپ رہے گا، پیپسی رہے گا، نہیں پینے کا، زیادہ ٹھنڈا ایوائڈ کرو اس کو، کیونکہ اپنا انرجی ویسٹ ہو گیا. غلطی سے تم بیمار ہو گیا تمہاری پوری انرجی چلے جائے گی. تمہارا عرفات کا میدان میں تم کو رہنا ہے، مزدلفہ. اور اس میں بیسکلی ایک چیز کیا ہے، میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں. جیسے اپنے انشاءاللہ یہاں سے جب جائیں گے، اپنا جو سفر ہوگا وہ بہت ہی تھکان والا سفر ہوگا. 5 گھنٹہ پہلے یہاں پر آپ کو رپورٹ کرنا، پھر 4.5 گھنٹے کی فلائٹ، پھر جدہ ایئرپورٹ پہ قیام ہوگا. وہ ساری چیزیں کمپلیٹ کرنے کے بعد جب اپن عمرہ کے لیے جائیں گے، عمرہ کر کے آئیں گے تو ایک دم آپ زیرو بیٹری ہو جائے گی. آپ کی کیا ہو جائے گی؟ ایک دم زیرو بیٹری ہو جائے گی. اس کے بعد بھی آدمی کو پھر یہی ہوتا ہے کہ اب میں حرم میں جاؤں نماز پڑھنے کے لیے. پلیز یہ چیزیں نہ کریں. اعتراف میں مسجد رہتی ہے، وہیں نماز پڑھیں. 2 دن ہے آپ کے پاس، سمجھ لو. وہ 2 دن میں آپ کو واپس سے بیٹری کو چارج کر کے 100% پہ لانا ہے. تو ٹھنڈا ایوائڈ کر دو، ٹھنڈا بالکل مت پیو. تو یہ ساری چیزوں کو دھیان میں رکھیے گا کہ وہ آدمی کیا سوچتا ہے، ابھی بیٹھے فرصت ہے. ارے بھائی بیٹھے ہو فرصت میں تو بازو کی بلڈنگ کے پاس اپنے وہاں مسجدیں ہیں، وہاں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہو. ضروری نہیں کہ آپ کو حرم جانا ہے. حرم جانا آنا کوئی کھیل نہیں ہے اس دوران، کیونکہ اس وقت اتنا رش ہوتا ہے کہ پوچھو مت. اپنے یہاں اطمینان کرو اور زیادہ سے زیادہ آپ آرام کرو اور چارجنگ کرو اپنے آپ کے لیے، کیونکہ وہ 5 دن مین ہے. 24 ایوننگ تک انشاءاللہ انشاءاللہ
बराबर 25th नाइट भी मिल रही है? हाँ मिल रही है ना आपने बोला मैं 2 दिन नहीं एक अंदाज़ा में बताया आपको मैंने एग्जाम्पल 25th नाइट मिल रही है। हाँ 26 मॉर्निंग ना 26 की सुबह निकलेंगे इंशाल्लाह अपनी 8 जिलहज को ही निकलेंगे अपन सुबह में आपको 7 की रात को 7 जिलहज की रात को आपको पूरी तैयारी करके सोना है सुबह सिर्फ उठना है और बसें लगेगी बसों में बैठना है मीना इंशाल्लाह वो सारी चीज़ आपको मैं एक दिन पहले वहाँ बताऊंगा अभी यहाँ बता के कोई मतलब नहीं है तो वो 2 दिन या 1.5 दिन जो भी मिलता है सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग के लिए और कोई चीज़ के लिए नहीं है चार्जिंग से मुराद ये नहीं है कि अपने नीचे बैठे होटलों के अंदर और वाईफाई ठहठा हो वो सब कर रहे हैं ये सब अपना काम नहीं है मेहरबानी करके इसके अलावा और भी कुछ रहेगा तो इंशाल्लाह बताइएगा ठीक है ना अस्सलाम वालेकुम सुभान